بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضور برکت کے لیے ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر شناخنان شیر الاسلام اور جتنے بھی بزرگ دوست پیارے بچے تشریف فرماؤ، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی بانیان محفل بھائی محمد عمران صاحب، شاہد بھائی، سحر نور، جتنے بھی ان کے ساتھ مل کے اس محفل کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، میرا مالک آپ کے ناموں سے واقف ہے، خدا آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ دوست احباب ماشاءاللہ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ بزم میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ماہانہ پروگرام بھی اس طریقے سے سجاتے ہیں کہ جیسے کوئی سالانہ پروگرام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے خاص فضل ہے۔ جس طریقے کا نفس نفسی کا اور یہ آج کا پرفتن دور چل رہا ہے، شخصیت پرستی جس میں عام ہو چکی ہے، آج کے دور میں اپنے عقیدے کو بچانا یہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو والا کیمرہ سیٹ ہوگا نا تو آپ ہی بیٹھ جائیں، جب ضرورت پڑے گی نا آپ کو کوئی شعر و شاعری میں آپ اس وقت اٹھ جائیے گا، آپ کی تشریف رکھیے۔ اللہ بڑی محبت ہے اس بھائی کی کہ یہ ہر دفعہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ آپ تمام کو ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ بندہ بندے کو کچھ نہیں دیتا سوائے دعا، وہی قبول ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں نا اپنا عقیدہ بچانا یہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ خارجیت، ناصبیت، رافضیت اور نیم رافضیت ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب اچھے اور برے کی تمیز، اچھے اور برے کا فرق کرنا یہ انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس بندے پہ خاص فضل و کرم ہے جو بندہ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کو پکا رکھے، یہ اس بندے پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آج آپ کو کئی چیزیں معاشرے میں ملیں گی، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز جو ہوتی ہے وہ مزیدار ہوتی ہے، لیکن مزیدار ہوتی ہے پائیدار نہیں ہوتی۔ سمجھاری بات، مزیدار ضرور ہوتی ہے، پائیدار نہیں ہوتی۔ پائیدار وہی پرانی میں ہوتی ہیں، سمجھ آئیے۔ آپ کو بڑے لوگ ملیں گے، نئے نئے عقیدے لے کر آئیں گے، نئی نئی فکریں لے کر آئیں گے، پر عقیدہ وہی رکھنا ہے جو 14 صدیاں پہلے چلتا ہے۔ اب ساڑھے لاکھی علی پور سیدنا شریف، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری، آپ فرمانے ہوندے سن اپنے مریداں نوں بھائی جی لوگو
پگ پھٹ جائے نا تو نمی لے لو، کپڑا پھٹ جائے تو نمی لے لو، جتی ٹوٹ جائے تو نمی لے لو، پر عقیدہ وہی رکھے ہو جڑا 14 صدیاں پہلے چل رہا ہے۔ عقیدہ نہیں بدلنا، عقیدہ وہی رکھنا ہے جڑا 14 صدیاں پہلے چل رہا ہے، عقیدہ چینج نہیں کرنا۔ رسول کریم علیہ السلام دی عزت تے حملہ لوگ اس قدر کر رہے ہیں، کدی صحابہ کرام علیہم رضوان تے تبرہ بازی کر کے، کدی آل طہار تے تبرہ بازی کر کے، کدی سیدنا ابو بکر صدیق تو زیادہ کسی نے فضیلت بخش کے اپنے درساں دے اندر، بیانات دے اندر، خطابات دے اندر لوگ عقائد اہل سنت نو مجروح کرن دی کوشش کر رہے ہیں، رسول کریم علیہ السلام دی عزت تے حملہ کر رہے ہیں، نبی کی حرمت نو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بفضل خدا جد تک ایک سنی باقی ہے نا، میرے نبی کی عزت کا علم بلند ہی رہے گا۔ آج ویسے بھی 29 فروری تے آج دا دن تے ہے بھی غازی علم الدین شہید دا دن ہے، غازی ملک ممتاز حسین قادری دا دن ہے، آج دا تے بڑا عظیم دن ہے، آج دا تے دن بڑا عظیم دن ہے۔ احباب جی کو کر بڑی توجہ، رسول کریم علیہ السلام دی عزت اور اس عزت کو کمال کرنے کے لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، کبھی قرآن کی تحریف ہو رہی ہے، کبھی قرآن کی تفسیر بے رائے ہو رہی ہے، اپنی طرفوں لوگ تفسیرہ کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی جناب والا آل طہار، کبھی ازواج ہوتے، کبھی اصحاب ہوتے، کبھی کسی ایک فرد واحد ہوتے لوگ حملہ کر رہے ہیں، اور اے اودے ہوتے حملہ نہیں، یہ رسول دی عزت ہوتے حملہ ہے، اے اودے تے حملہ نہیں، کیونکہ ہمیشہ بندہ وڈیاں دے گریبان اودو کھڑا ہے جدو چھوٹیاں نو تھلے ڈگا آئے، جرا بندہ چھوٹیاں دا ادب اور احترام کرتا ہے نا، وہ کدی وڈیاں تک نہیں پہنچتا۔ امام احمد بن حنبل کو ایک بندے نے گالی دی تھی، آپ فرمائے یہ اصل خطا ہے، یعنی یہ بندہ بے نسل ہے، فرمانے کہ یہ بندہ حرامی ہے، یہ اپنے باپ دا نہیں ہے۔ وہ پہلی گالاں پہ کرتا سی، ان مزید غصہ آ گیا، اپنے گھر چلا گیا تو ماں نے جا کے پوچھا، کہندا آج احمد بن حنبل نے گل کی تھی، سچی دس میرا باپ کون ہے؟ ماں نے دسیا کہ تیرا باپ کچھ کوئی اور ہے، جہدے وقت تو منسوب ہے نا وہ تیرا باپ نہیں۔ جدو واپسی آیا تو امام احمد بن حنبل نے پوچھنے لگا، کہندا حضور تو انہوں پتہ کیویں چلیا سی کہ میری اصل وچ خطا ہے؟ فرمایا تم مصطفیٰ دے دین دے ادنا جے خادم نو عالم دین نو گال کڈی، میں اودوں ہی سمجھ گیا حلالی ہوندا تے عالم دین دی عزت کردا، حلالی ہوندا تے عالم دین دی عزت کردا، تو عزت نہیں نہ کیتی تے میں اودوں ہی سمجھ گیا کہ تو حلالی نہیں، ایک ادنا جے دین دا طالب علم، عالم دین، چند کتاباں پڑھنا والا جب اودا کوئی ادب اور احترام نہ کرے تو وہ بندہ مشکوک ہو جاتا ہے، تو جرا رسول دا نہ کرے، بولو تربیت نہیں سنو جی، ایک منٹ جی کرے تو آواز کرے، آواز بریک کرے، جرا بندہ رسول دا ادب اور احترام نہ کرے، اس بندے کا کی ہے جری آیت مبارکہ میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی نا، اللہ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، لو بھی گل شروع لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، فرمایا بھی اللہ تے ایمان لے کے اللہ منو ورسول ہی تے رسول منو، اگے فرماتا وَتُعَزِّرُوهُ، ایمان اللہ تے لے کے آنا ہے تے اللہ دے رسول جے، تے عزت صرف رسول دی کرنی ہے، ایمان کدھر تے لے ہونا ہے؟ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے۔ سورہ فتح پہ پردہ 47 نمبر سورت 9 نمبر آیت کی تلاوت کی تھی، میں عمومی اسٹڈی کر کے بیٹھا تواڈے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے رسول ایمان میرے تے لے ہونا ہے تے میرے رسول تے لے ہونا ہے، تے عزت صرف رسول دی، عزت صرف رسول دی، وَتُوَقِّرُوا، اور رسول دی توقیر کرو۔ عزت اور توقیر تھوڑا جا فرق ہے، عزت اس نواندے نہیں جی بندے دے سامنے کی جاندی ہے، توقیر اس نواندے نہیں جی کنڈ پیچھے بھی کی جائے، عزت ان نواندے نہیں جی زبان کو کی جائے،
توقیر وہ ہوندی ہے جڑی دلوں ہوئے. اللہ فرماندا ہوئے زبان تے اظہار بھی مصطفیٰ دا ہونا چاہیے، دل اقرار بھی مصطفیٰ دا ہونا چاہیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان اللہ دے لے آؤ اور او دے رسول دے، وَتُعَزِّرُوا تے عزت صرف رسول دے. ماشاءاللہ بڑے تسی صاحب عقل ہو جناب والا دانشور لوگ بیٹھے ہو، میں پڑھے لکھے چہرے بھی دیکھ رہے ہیں. ایک توجہ میری طرف کریے گا، رسول اور خدا تے ایمان لے کے آنا ہے، عزت صرف رسول دی کرنی ہے. واہ مولا عزت تیری نہیں، فرماتا صرف رسول دی کرو، ایمان میرے تے لے کے آؤ. اللہ فرمایا اصل چ میں عالم الغیب ہاں، میں انہوں نے پیدا کیتا ہے، مینوں انہاں دا پتہ ہے. مینوں پتہ ہے جدوں رولا پینا میری رکعتاں تے نہیں پینا یار، میں صلاتاں دا پینا. بولے تو صحیح ہے. اللہ تعالی فرماندے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سماعت فرما. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک جب میرے نبی حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا، بڑی مشہور حدیث پاک تے عروہ بن مسعود ثقفی نو کافروں نے بھیجے، انہوں نے کہا جا کے نا پتہ کر کے کہ مسلمانوں کی کی حالات ہیں. آواز سی نہیں ملے گا. پتہ کر کے آئے مسلمانوں کی کی حالات ہیں، ادھر تو پتہ کر کے آئے. عروہ بن مسعود آیا نا، انہیں مسلمانوں دے حالات دیکھے. میری سرکار پر دعا مبارک زمین اور چھوڑ دینے تے اگے ہاتھ کر لینا، وضو فرمانے نے تے وضو دے پانی کا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا. اے حالات دیکھ جدو عروہ واپس گئے، اے حال تے کفر دی گل ہے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا. جدو واپس چلا گیا دوسرے کافروں نے پوچھا دس کی لے کے آیا، کی لے کے آیا؟ کہندا میں انہاں دا جو ویکھیا نتیجہ اے کڈیا تسی انہاں نال جنگ نہیں کر سکدے. انہاں نال جنگ نہیں کر سکدے. انہاں کہ کیوں؟ انہاں کول اسلحہ زیادہ ہے. کہندا کہ نہیں بندے زیادہ نے. کہندا نہیں نہ اسلحہ زیادہ نہ بندے زیادہ، پھر لڑ کیوں نہیں سکدے؟ جڑی گل عروہ نے بیان کیتی بخاری دے اندر درجے محفل تے بیٹھن دا مول پے جانا. جے جملہ سمجھ گئے بندے زیادہ نے، کہندا کوئی نہیں. مال زیادہ ہے، کہندا کوئی نہیں. افراد زیادہ نے، کہندا کوئی نہیں. جنگی سامان زیادہ ہے، کہندا کوئی نہیں. اسلحہ زیادہ ہے، کہندا کوئی نہیں. پھر اسی لڑ کیوں نہیں سکدے؟ عروہ کہنے لگا اس وجہ تو رسول دی عزت بری کر دے نے. اور رسول دی عزت بری کر دے. بھائی عمران اے ہاتھ بن کے جنہیں بندے بیٹھے میں ایک توجہ نہ سماعت کری. کافر نمازہ تو نہیں ڈرے گا، اور نمازہ بریاں پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہوں گے پر یہ نہیں دیکھتے. وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں پر میں نے ادھر بھی کوئی غرض نہیں. جس چیز تو میں کہہ رہا نا وہ نہ ڈرے ہونا، تو رسول دی عزت بری کر دے. یہ مطلب ہے کافر نہ نمازاں تو کبھی ڈرے نہ حج صلات تو کبھی ڈرے. کافر جدو بھی ڈرے رسول دی عزت تو ڈرے. اچھی تے بولے تو سبحان اللہ. کافر جدو بھی ڈرے رسول دی عزت تو ڈرے. اے رسول دی عزت بری کر دینے. کافر ہمیشہ اس چیز تو ڈرے.
اے رسول دی عزت وہی کر رہا ہے نا. تو جنہ مرضی جناب والا لائٹاں لا جو مرضی کر, کوئی بندہ دل نہیں کہ یار خیر ہے پورا سال لائٹاں جلائی بیٹھا, لیکن جدن تو ربیع الاول شریف چلائیں گا ہر بندے کہنا یہ مشرک ہے, ایک کافر ہے. تیرے بیٹے کی شادی ہوئے تیرا جنہ دل کرتا تو خرچ کرے, کری کسی بندے نے دل نہیں کیا, لیکن جس ویلے تو رسول دے نام خرچ کرن گے تو کہنے کہ جناب والا یہ بےغیرتی بندہ ہے, علم بھی ہو گیا. یہ مطلب ہے اندر کچھ جنہ رسول دی عزت نہیں کرن دے رہے. تے کافر ڈرتا ہی ہمیشہ رسول دی عزت ہوئی, تے ایمان والا ڈرتا ہی رسول دی عزت ہے. ایمان والا رسول دی عزت کرتا ہے. کہنے لگا رسول دی عزت بڑی کر دینے, او بابا کی وے کے آئے کی کر دینے, کی وے کے آئے کہنا میں ویکھے مصطفیٰ لواب موچوں بال سٹا لگا, او زمین تے ڈگر نہیں دے دے اپنے ہتھاں جلے دے دے. وہ اپنے ہتھاں تے لیندے ہیں. وہ ہرنی والا واقعہ تسی سنیا, رسول آزاد کروائی سنیا نا یہ واقعہ, یہ بھی رسول کی عزت ہوتے واقعہ ہے. امام ابو نعیم نے حلیہ دے اندر یہ واقعہ بیان کیتا ہے. انہوں نے پتا کسی موجود کو لکھی نے سنیا, میں آج اسٹڈی کر کے بیٹھا میرے کو سنو. وہ شکاری ہرنی نو لے کے جا رہے ہیں. امام ابو نعیم فرماندے ہرنی نو لے کے جا رہے ہیں. اس ہرنی دی نظر مدینے دے تاجدار وال پہ گئی, میرے رسول وال کو دی نظر پہ گئی. ہرنی اتھے ہی رک گئی, میرے کریم دی بارگاہ تے عرض کرن لگی یا رسول اللہ اینیاں دیاں فریاداں سن دے ہو, ایک میں بھی آئی دے. ایک میں بھی آئی جائے یا رسول اللہ میری بھی فریاد سن لو. جی بول کی گل ہے. انہیں کہا بچے بھوکے نے دودھ پلانا ہے, تے میں نوے دیکھو اجازت لے دے. میرے رسول نے بہنا پکا وعدہ کرنی کہ ہاں ویڈیو بن رہی, میں اپنے ایک ایک جملے تو نظارہ ابو نعیم دے اندر حلیہ دے, ابو نعیم نے حلیہ دے اندر اگر گل نہ بیان کی ہوئے, چور چوری کرے, ہاتھ کٹو, خطی مجمع کے جھوٹ بولے, زبان کٹان لی تیارہ, ممبر روتا کرسی رسول کے بیٹھ کے کہنا قسم کا خدا میں آج عربی کی پڑھ کے آیا. جی ہرنی نے رسول نے گل کی تھی, میرے کریم نے فرما پکا وعدہ کرنی ہے. انہیں کہا یا رسول اللہ تسی پکے وعدے دی گل کر رہے ہو, میں وہ بندے نال قیامت والے دن اٹھاں جڑا تہاڈا نام سن کے تہاڈی ذات چ درود نہیں پڑھدا, جدے چ اللہ کی لعنت ہے. فإن لم أعد فلعنني الله. یہ حدیث پاک میں جملے نے جڑی اس ہرنی نے بولے. انہیں کیا جڑا بندہ تہاڈے تے درود نہ پڑھے او لعنتی بندہ ہے. ہرن کہہ رہے ہیں جڑا درود نہ پڑھے او لعنتی بندہ ہے. میرا او دے نال حشر ہوے کہ میں واپسی نہ آیا. او ہرن دا سری جڑا درود نہیں نہ پڑھدا او کون ہے؟ اللہ بولے ہو ذرا, بولے ہو سبحان اللہ. ساڈے ایک بڑے علامہ صاحب جب علامہ جوید فاروقی صاحب لاہور دے, او فرماندے کہ ایک نا لاہور دی مسجد کے اندر ایک عاشق رسول درود و سلام پڑھیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود پڑھیا اس بندے نے, پیچھے ایک خبیث بولیا, کہنے لگا ایک کتا پیا بھونکدا ہے. اے اس جملے بولے, مطلب درود پڑھیا, کہندا ایک کتا پیا بھونکدا ہے. وہ بندہ سی غیرت والا تے ہے بھی پینڈو سی, انہیں منہ توڑ جواب دیتا. انہیں پتہ کی کیا کہندا جب سور سامنے ہو گئے تے کتے بھونکی پیندے ہیں. جب سور سامنے ہو گئے تے کتے, یعنی ایٹی متوجہ ہے نا رسول دی عداوت آلی کہ لوگ درود پڑھن رب دا نام لے پھر بھی اندے کتے بھونک رہے. اے ہرنی بول کے آکھن لگی, کہندی جی میں درود نہ پڑھاں میں اس لعنتی انسان وچوں ہوواں جڑا تواڈے تے, جے میں واپس نہ آواں میں اس لعنتی انسان جو ہوواں جڑا تواڈے تے درود نہیں پڑھدا. اگلی گل پھر اس ہرن نے کی, کدی آواز پڑھے, اگلی گل پھر ہرن نے کی. انہیں کہا یا رسول اللہ میں او دے وچوں ہوواں جڑا نماز پڑھے پر دعا نہ مانگے.
جرا نماز پڑھے پر دعا نہ مانگے، نماز پڑھن تو وقت دعا مانگیا کرو کہ مالک عطا فرماندا ہے۔ اللہ نو سونا ہی وہ بندہ لگدا جڑا او منگدا ہے، او تے دلاں دے حالات تو واقف ہے، اونوں سونا ہی وہ لگدا ہے۔ ایک حدیث پاک میں پڑھی، میرے کریم فرماندے کہ جدوں کوئی برا بندہ اللہ کو منگے نا، اللہ جبریل نو آندے نو فوراً دے، اے ہن منہ نہ کھولے، تے جدوں کوئی چنگا بندہ او دی بارگاہ وچ مقبول بندہ دعا منگدا، اللہ فرماندا رہن دے انو جرا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ چنگا بندہ منگے انہوں تو پہلے ملنا چاہیے، برا منگتا چھیتی مل جاتا ہے، چنگا ملے تو نہیں ملتا۔ فرمایا برے نو سجدہ دے چھیتی ملتا، اللہ فرماتا جبریل ہے دوبارہ منہ نہ کھولے، یہ بولنا مینوں چنگا نہیں لگتا۔ تے چنگا بندہ جب منگدا نا تے اللہ فرماتا جے رحم دے کچھ ہور بولن دے، کچھ ہور منگن دے، سونا پیارا چنگا بندہ سونا پیارا کہنے لگی یا رسول اللہ جرا نماز پر تو دعا نہیں نہ مطلب میں وہ دے وچوں میرے رسول نے اس ہرن کو آزاد کیتا، ہرن چلا گیا، شکاری بول کے آکھن لگا میری اجازت تو بغیر چھڑ چھڑیا جے شکار نکل جاوے کبھی واپس نہیں آندا۔ میرے رسول نے فرمایا دنیا والے چھٹن تے کدی نہیں آندا، پر میں ویکھیا او تے میرے زلفاں دی اسیر بنی ہوئی سے گئی ہے تو انہیں آ جانا، کچھ دیر کے بعد وہ ہرن آئی تو بچے بھی نہ آئے۔ میرے رسول نے فرمایا لے بھی کلی گئی سی یا دو نال چک لے انہیں کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا، ہرن ہو کے رسول دی دیکھو کہ میں عزت بھی کر دی، جرا وعدہ کر دی، وعدہ خلاف نہیں کر دے، تو پتہ نہیں کنیا بزمہ چے بہ کہ اللہ رسول اللہ وعدے کیتے نے میں کدی نماز نہ چھڑاں گا، میں روزانہ قرآن پڑھاں گا، میں اپنے ایک بچے نو دین دا عالم بناواں گا، پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ جانور کو سکھدا رسول دی عزت کیویں کردے؟ امام ابو عبداللہ میرا ذوق آندا ہے قسم با خدا تسی یہ واقعہ ہن جڑا میں کرن لگا تسی سنیا نا، یقین جانو تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جانے نے، جس بندے دے دل وچ رائی دے دانے چ میں ایمان ہویا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ بن نعمان 673 ہجری چی آپ کا وصال ہوئے۔ آپ فرماندے نے میں ابو صالح زکریا کو سنیا، او فرماندے نے میں علامہ راشدی کو سنیا، علامہ فرماندے سن میں ایک مرتبہ اپنے کریم نبی علیہ السلام دے روزے دے قریب بیٹھا ہویا، میں مصطفیٰ دی بارگاہ کے سلام پہ کرنا، بابو رحمت والوں میں ایک ہرن نو آندیا ہویا ویکھیا، میرے نبی دے روزے دے قریب ہو گئے، ہرن نے نظرہ چکا لیاں، گردن چکا لئی، منہ جو کچھ کوئی بول دی ہے، میں ویکھیا او دیاں اکھاں چوں آنسو بھی جاری نے۔ علامہ فرمانے میں بیٹھا بیٹھا پیا سوچا یارا ویکھ جانور ہو کے رسول دا کنا ادب پیا کردا ہے، جانور ہو کے رسول دا اس قدر ادب پیا کردا۔ اجر لوگ مدینے جاندے ہو نا تے روزے رسول ان پچوار کر کے سلفی لین تو پہلے کم از کم واقعہ ضرور سوچو، رسول کی بارگاہ چکے ایتھے تو علماء فرما دے کہ دیر تک بیان نہیں۔ اچھا آپ ذرا توجہ، اس ہرن نے اپنی گردن جھکائی، منہ لباں نو حرکت دیتی ہے، کچھ بول دی پئی ہے، رسول نال گلاں پہ کر دی ہے۔ علامہ فرما دے میں سب تو بہت متاثر ہویا جدوں جان لگی، میں بیٹھیا انہیں میرے نبی دے روزے نو پیچھا نہیں کیتا، انہیں میرے نبی دے روزے نو پیچھا نہیں کیتا۔ آج تو مدینے جان لگے ہیں کہ روزے رسول اللہ منہ کرنے لگے تو کئی بندے کہیں گے ایدر نو نہیں ایدر نو کہنے، جدو ایدر نو کہنے لگے تو پھر رسول دے روزے نو پیچھا ہونا ہے، اے ہرن تو رسول کو پیچھا نہیں کیتے کر دے۔ اچھا جلی اگری گل ہو توجہ نہ سنا، علامہ فرماندے بابو رحمت بنوائی، روزے رسول جے حاضر ہوئی، سلام عرض کی تھی، جدو واپس جان لگی الٹے پہنچ گئی ہے،
میں دعا کرنا یا اللہ جرا بندہ یہ گل سن کے حج چو کے سبحان اللہ بولے نا کم از کم مرن تو پہلے ایک باری مدینہ ضرور دیکھے اللہ ماں فرما دے ایک نظر رسول دے چہرے والے ویکھے اکھاں جو آنسو جاری نے رسول دی جدائی کے آنسو جاری نے الٹے پاؤں واپس پلٹی الٹے پاؤں واپس بابو رحمت اللہ گئے فرما دے نکل گئے میں بیٹھا سوچ رہا ایک تونے کہندے میں اس نتیجے کے پہنچیا مینوں او دی نسل چو لگی ہے جنوں ایک مرتبہ رسول نے آزاد کروایا ہے او دی نسل وچوں لگی ہے جنوں ایک مرتبہ رسول نے آزاد کروایا ہے اس نقطہ تو لے کے اس نقطہ تک باہر جتنے بندے بیٹھے ہو روکھے گا کہ گل سن کے بھی نہ بولے علامہ محمد بن موسیٰ بن نعمان نے نتیجہ دیتا ہے 672 ہجری کے مثال ہوئے ہیں آپ فرماندے رسول دے روزے تے ہرن آکے روگے گریا ساری کر کے سلام عرض کر رہی ہے چاندی وری رسول نو پیچھا نہیں دیتا ذرا علامہ نے نتیجہ دیتا ہے چرچ رکھن والا نتیجہ ہے فرماندے میں گل سمجھ گیا نسل چنگی ہوئے رسول دا یتم کر دی نسل چنگی ہوئے رسول دی عزت کر دی ہے کہ نسل خبیث ہوئے رسول دی عزت کبھی نہیں کر دے ایسا ہی بہاری بابا کہہ کے گئے نے اصلا نال جننے کی کریے اصلا نال جننے کی کریے نسلا تک نہیں بلا دے جننے کی کریے توٹی مولن بندہ اصلی ہونا چاہیے بندہ نسلی ہونا چاہیے تیرے کولو کسے بندے نہیں فرد واحد دی اگر کوئی بیستی ہو جائے منہ کو انجدہ جملہ نکل جائے اللہ معاف کر سکتا ہے پر رسول دے متعلق نکلے انہیں معاف نہیں کرنا اگر یاد رکھنا اس بار کا دے متعلق تھوڑا یا سوچ جنہ دے متعلق جنہ کی وجہ جتا قیامت علیہ دن میری شفاعت ہوئی آج ماننا جو نہ رو اور سویرے دے چھتر سامنے گئے کہ ساری ہی من میں اللہ حضرت فرما دے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں ان سے مدد ان سے پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان دے سارے منہ بھائی آج رسول دی عزت اگر عملہ دی وجہ جو بندہ بخشیا جانا نا عملہ دی وجہ جو نیک عمال دی وجہ جو بندہ بخشیا جانا اگر وعظ و نصیحت کسی ممبر تے بہ کے یا خطبہ پڑھنا بندہ بخشیا جاندہ تے شیطان 70,000 سال بیت المعمور کے فرشتیاں میں خطبہ دیندہ رہے اور بخشیا جاندہ جے عبادت بچا لیں انہیں 7 لاکھ سال سوچن نکلے ہوئی صرف سنم تک نہیں کنے سال 7 لاکھ سال اللہ دی عبادت کی دیئے پر مردود ہوئے 70,000 سال تک بیت المعمور کے فرشتیاں خطاب پر مردود ہوئے اللہ نے ایک بری کے آدم سجدہ کر انہوں کندے انہوں نے سارے ہوتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ انہوں نے کہا میں نہیں کرنا لم اقل لیاسجد بشر تو منو کسے بشر کو سجدہ کروا لگا اجے سب تو پہلے آدم علیہ السلام دا وجود بنیا تے نبی نے بشر کی نہیں کیا شیطان نے اس لفظ دا موجد شیطان ہے جنہیں نبی نے بشر
تو جرا امتی ہو کے انسان ہو کے بھی نبی نو آکھے بولیو تو صحیح انہیں کہ میں بشر نو سجدہ کراں ایک گل یاد رکھیا جائے رسول کی بشریت کا انکار کرنا ایک کفر ہے بشریت کا انکار نہیں پر بشر بشر کے رٹ لانا یہ نہیں تو دیانتداری نہیں بولو تو صحیح ذرا انہیں کہ انا خیر من میں دے تو بہتر ہوں اللہ فرمایا فاخرج دفع ہو جا نکل جا دفع ہو جا دفع ہو جا دفع ہو جا نکل جا لپینا پہلے جنت چ بھرے آئے فرمایا نکل باہر ہن کدی نہ مرے گا نکل جا میں کہیا اللہ 7 لاکھ سال تیری عبادت کی ہے اینی تے کسے دی عمر ہی نہیں جنی عبادت نے کی ہے 70,000 سال تک خطبے پڑھتا رہا ایک چھوٹی جی غلطی جو فرماتا نکل جا اللہ فرمایا زمانے والے نو دسنا چاہنا میں عبادت رد کر دینا نبوت کا گلا برداشت نہیں کردا میں عبادت رد کر دینا نبوت کا گلا نہیں برداشت کردا ایک اور گل سنو ساڈے تو آڈے بندیاں نو نا کام دا پتہ بعد چلدا ہے کہ بندہ اگلا خبیث کیویں دا نکلے یار میں دی اتنی عزت کیتی ہے ہو یا نکلے لیکن اللہ عالم الغیب ہے انہوں تے سارے ہی پتہ ہے کون کی کر رہا ہے کی کیتا ہے کسی نے کیویں کسی نے کرنا ہے جدو اللہ کو پہلے ہی پتہ سی ہے ہی لانتی ہے انہیں سجدہ کرنا ہی نہیں انہیں فرشتیاں دا سردار بنائے کہ سمجھا رہی انہیں فرشتیاں دا سردار بنائے کہ اصل جی کو نے دسیا میں عبادتہ منہ تے ماردا جس عبادت وچ نبی کی عزت نہ ہو کیوں نہیں ہوتے صحیح طرح سبحان اللہ جس عبادت وچ نبی کی عزت نہ ہو میں بر صغیر دی اس گندی مٹی جو پیدا ہونا لے ملوانے نو پوچھنا چاہنا جس قوم ہماری نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی گدے بیل تے زانیاں دے خیال چ بدتر نبی دا آنا ایک کتاباں چ لکھے آندھی ریکارڈ جملے نے میں آنا ہونا خبیثو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا رسول دے تعصب جہنے ہو گئے ہو ہولیاں گلہ پہ کر رہے ہو میں اگر قول صحابہ فعل صحابہ حدیث صحابہ بیان کراں تو دیان دینے ساڑیاں نمازیں اودو ہندیاں سا جدو سامنے رسول چہرہ ہونا سی امام بخاری پاک دے اندر باب بنے ہیں امام بخاری دے اندر باب کیونکہ میں ظرف خطیب نہیں بفضل خدا ایک مدرس نہیں امام بخاری کے باب بنے ہیں اس باب دا نام پتہ کی ہے باب رفع البصری الی الامام فی الصلاۃ اس باب دا پتہ مطلب کی ہے صحابہ نماز جو ہوندے رہے نے عبادت خدا دی ہے زیارت مصطفیٰ دی ہے ہاتھوں کے دو سبحان اللہ باب رفع البصری الی الامام فی الصلاۃ اس باب کا مطلب ہے نماز امام وال ویکھنا نماز امام وال ویکھنا کسی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا ظہر دی نماز وچ حضور پڑھتے بھی کچھ رہے نہیں کہ کوئی نہیں کیونکہ تے اونچی قرات نہیں ہوندی کہندے ظہر دی نماز وچ حضور کچھ پڑھتے بھی نہیں کہ کوئی نہیں عبداللہ ابن مسعود فرماندے پڑھتے رہے انہاں کہا کیوں نماز وچ کو بندہ سمجھا نماز وچ نظراں تھلے ہوندیاں گردن جھکی ہوندی تے رسول تو مصلی تے نہیں انہاں نوں کیویں پتہ چل گیا تے اونچی آواز بھی نہیں عبداللہ ابن مسعود فرماندے میں نماز وچ نہ رسول دا چہرہ ویکھنا ہوندا تے میرے نبی کی داڑھی ہلدی میں وہ تو سمجھے گا کچھ پڑھ رہے ہیں اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
بخاری کی حدیث تھی مد مقابل کو ڈیمانڈ کرنا آسان ہے پڑھنا مشکل ہے انہوں نے پڑھنا مشکل ہے اعلیٰ حضرت فرمانے میں نہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے میرے نبی قبا والے میرے نبی قبا والے مسجد قبا والے صلح کروانا آستے چند لوگ کھڑے تے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق نے میری سرکار مسلح تے کھڑا کر گئے اے بخاری پاک دے اندر حدیث پاک ہے فرمایا ابو بکر تو نماز پڑھائے ابو بکر صدیق نماز پہ پڑھاؤں ادھروں میرے نبی آئے خوشبو آ گیا صحابہ پہچان گئے نبی آ گئے امام نے دیکھا پہچان گئے نبی آ گئے ابو بکر صدیق نماز پہ پڑھاؤں تے پیچھے صاف سے یہ بخاری کے اندر حدیث نہ ہوئے میں مجرم اچھا کہ دسو جو نماز پڑھی جاندی ہے منہ کدھر کیتا جاندا کعبہ دیکھو نا ایک قبلہ شریف کا دروازہ مسجد دا ادھر جب میرے نبی آئے نے مزہ آ جانا عزت رسول موضوع سنن آ رہے ہو یہ حدیث سن کے جب میرے رسول آئے صحابہ نے خشبو پہچانے نبی آ گئے امام بخاری نے لکھے مقتدیاں سارے منہ پھیر کے رسول والکیتا بولی ہاتھ چکے بولی ذرا سبحان اللہ مقتدیاں سارے منہ پھیرے تے رسول کعبے والوں منہ پھر گیا امام نے دیکھا جب مقتدیوں نے منہ پھیر لینے امام نے بھی منہ پھیر لیا ابو بکر صدیق مصلی تو پیچھے ہٹا اچھا پھر کہ ہوگا نماز دیا شرطہ تو ہے بھی شرطے منہ قبلے ول ہوئے جے قبلے جو منہ ہٹ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے استقبال قبلہ شرطے قبلے والوں منہ ہٹے سینہ پھرے نماز ٹوٹ جاندی ہے رکھ کسے مولوی نے سیتے قرآن پوچھ جلی صحابہ نے پڑھی ہے ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی نماز تو منہ پھرے قبلے والوں سینہ پھر گیا منہ پھر گیا ہر مولوی آکھے گا نماز کوئی نہیں ٹوٹی انہوں پوچھی وجہ کی ہے دسے گا نہیں پر احمد رضا دا ادنا جا نوکر ضرور دسے گا قبلے والوں تے منہ پھرے کعبے والوں تے منہ پھرے پر کعبے دے کعبے سہرا دے بابے والے ملے رسول وال چرا ہویا اگلی گل اور مزے امام بھی کہہ رسول آگے تے ابو بکر صدیق مصلی تو ہٹن لگا میرے کریم نے فرمایا نہ بھئی ہٹی نہ اتمو صلاتکم نماز مکمل کرو ہٹنا نہیں نماز مکمل کرو پھر گیا آپ قاضیہ کھول کتاب دساں ایڈو وقت نماز ایڈو یار آگئے ایڈو پاک امام اذان دیتی گنڈ کھولو ایڈو دلدار ایک بیت و فرض عظیم تو ہیں میں بھی سوچ تو پانی پار آگئے ناشاد نماز قضا برسوں پہلو ادب کروں سرکار رسول آگے اللہ کدی مسجد نبوی کے سانو سارے نو موقع عطا فرمائے
اللہ احباب کو سلامت رکھے. یہ ہے عزت مصطفیٰ. عبادت مؤخر عزت پہلے ہے کیونکہ جس دل عزت ہی نہیں وہ قدر دیتا ہے. قصیدہ بردہ شریف دے کدی شروعات پڑھنا. قصیدہ بردہ شریف دے امام بصیری تک قصیدہ 12 سال تک امام بصیری بیمار رہے. 12 سال تک طبیبان نے ڈاکٹران نے لا علاج قرار دے دیتا. فرمایا ہن موت کا انتظار کرو. تے امام بصیری جدو رات میں ستے تھے سون تو پہلے نیند تے نہیں آئی تو پوری دنیا اس انتظار ہے کہ ہن موت کی خبر کدو پہنچے گی کیونکہ ڈاکٹر تے جواب دے چکے ہیں. تے امام بصیری چار پائی تے لیٹے ہمیں فرماندے یاد رحم الخل مالی مان عروض ہوگی. مولا یہ صلی وسلم کا پورا قصیدہ آپ نے آیا. حضرت امام شرف الدین بصیری فرماندے نے میں رات میں قصیدہ پردیاں سن گیا. آنکھ لگی دل دیا کھلیاں میں خواب دے اندر ویکھیا حسنین دے نانا زہرا دے بابا ابو بکر دے مرشد آ گئے علی دے پیر آ گئے. فرمان لگے شرف الدین تیری نام ساڑی شان دے لکھیا ذرا پڑھ کے ایک باری سنا دے. ایک مسئلہ یاد رکھیں. امام شرف الدین بصیری نعت لکھی تے کسی نے دسیا نہیں. اجے قصیدہ عوام تک نہیں گیا خود ہی لکھے. ایدا مطلب ہے رسول تیرے اندر دے حالات جو بھی باخبر ہے. جتھے بیٹھ رسول دے متعلق جے ہو جائے سوچیں گا رسول پتہ لگ جاندے ہیں. فرماندے ذرا وہ قصیدہ تے سنا. آپ نے قصیدہ پڑھ کے سنانا شروع کیا. مولا یا صلی وسلم اللہ سلامت رکھے. جرے پڑھ رہے ہو جرے نہیں پڑھ رہے میں دعا کرنا الہی جرا نبی دا قصیدہ پسند مصطفیٰ نے جرا خود سنیا جرا ایک پڑھ رہے ہیں جنی دیر تک حیات کدی منہ دی بیماری نہ لگے. مولا یا صلی ابدا علی حبیبی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل قول من الاحوال طاهر مولاي يا امام بصیری قصیدہ پڑھیا. میرے نبی خوش ہوئے جانے جو میری سرکار نے انج ہاتھ میرے فالج ٹھیک ہے. میرے نبی نے چادر اٹھے لئی چادر لا کے فرمایا بصیری یہ بھی رکھ لا. اس قصیدے نے آنے نے قصیدہ بردہ چادر نے آنے نے چادر والا قصیدہ. اگلی گل بھائی عمران ہور مزیدار ہے. جدو بصیری فجر ویلے اٹھے نماز پڑھن لئی نکلے لوگ اس خیال وچ نہیں امام صاحب دی کدو خبر پہنچے وصال کر گئے نے جنازہ کدو ہے. پر لوگ حیران رہ گئے میرا 12 سال تک اج تک نہیں کدی اٹھیا پیراں پیر چل کے پہ آوندا ہے. لوگوں کے امام صاحب تھے اس اطلاع سی سانو کہ انہاں دے مریض ہے ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے ایڈے ٹر رہے ہیں. اچھا کسی کی ہمت بھی نہیں پہ رہی. شرف الدین بصیری نو پوچھن دی جدو اپنی گلی دی نکر لگے ایک مجذوب ٹردا ہویا آیا. لوگ نے اج تک کدی نہیں بولیا پر اج امام نو ویکھیا بول پیا. کدی نہیں بولیا اج ویکھیا بول پیا. کہنے لگا شرف الدین بصیری ایک عرض کرنی ہے. فرمان لگے بول کی چاہنا. کہندا امام دی آواز سونی ہوندی ہے ایک نبی دی نعت سنا دے. لوگ حیران لوکاں کے آج تک کدی نہیں بولیا کہندا ایک نبی دی نعت سنا دے.
امام شرف الدین دوسری بڑی نعتاں لکھی آپ نے. آپ نعت شروع کرن لگے مینوں یقین ہے جڑا بندہ اج تک سبحان اللہ نہیں آکھیا اس گل چ آکھے جدو امام بصری نعت شروع کرن لگے تو مجذوب کہنے لگا ایک اور عرض ہے. فرمایا ہور کریا کہندا ہور کوئی نہ سنایو او سنایو جڑی راتی مصطفیٰ نو سنائی ہے. راتی مصطفیٰ نے سنائی نا وہ سنا چھڑے ہو جائے. امام فرمانے میں کیا خواب ہے مصطفیٰ آئے ہیں یہ مجذوب نو کیوں پتہ چل گیا ہے. کہنے میں انہوں آکھیا نعت بعد جو پہلے میرا بھی مسئلہ حل کر دے. انہیں کیا حضور پوچھو کی مسئلہ ہے. فرمان لگے اج تک دی بولیا نہیں اج بول پہ اج تک دی بولیا نہیں اج بول پہ. ایک اور گل بھی دسی میرے خواب وچ تے نبی آئے نے تینوں پتہ کیویں چلیا اونے کیا لوکاں نوں تبلیغ کر رہے ہو تانوں پتہ ہونا چاہیے ہے جدوں کسے ملک دا وزیر اعظم ہے تھلے آپ ہی آ جاندے نے حج بولو سبحان اللہ. تواڈے گھر تے جڑا آئے تواڈے گھر دی آمد ہوئی ہے تے ولیاں دا بھی سردار ہے نبیاں دا بھی سردار ہے. نبی دی عزت پہلے نبی دی قدر پہلے تے دنیا داری دے پیچھے پہ کے سکانے دنیا کو منگن آ رہے پر یہ پوری مدینے آ رہے کہ مانگے بیٹھو بیٹے حضور عطا فرمانے نے کہ نہیں خوب یہ عقیدہ ہے قبر کی سیاح کے لیے حمد کبریا کے لیے نعت مصطفیٰ حمد کبریا کے لیے نعت مصطفیٰ جھکے رہا حمد کبریا کے لیے نعت مصطفیٰ. اور اگلا شکل وہ خدا سے لیتے ہیں وہ خدا سے لیتے ہیں اور ہم کو دیتے ہیں وہ خدا سے لیتے ہیں اور ہم کو دیتے ہیں. آؤ پھر چلیں ان کے در پہ التجا کرتے آؤ پھر چلیں ان کے در پہ التجا کے لیے. ایک اور بازو چکے حمد کبریا کے لیے نعت سر بولو حمد کبریا کے نعت حمد کبریا کے لیے نعت مصطفیٰ کے لیے حمد کبریا کے لیے نعت کہنے لگا بابا جی تمہیں پتا ہونا چاہیے جب بڑے آؤں تو چھوٹے آپ پہ ہی آ جائیں. سلام پڑھنا بالکل آخری کہنا بابا جب بڑے آؤں استاد العلماء درس نظامی کے چوتھے سال کی کتاب لکھ دی ملا جامعہ علم نحو تے مشہور کتاب تے علامہ جامی صوفی بزرگ نے تے صوفیوں نہیں ہوندا جڑا بڑے بڑے ٹل پا لے نمی علم میں لٹا رکھ لے صوفیوں ہوندا جڑا دین
سکھے بھی دین سکھائے بھی تو دین دے پیرا بھی دے کشف المحجوب یا داد علی حجبیری لکھے زمانے آ رہے ہو کون دسیے سب تو بڑا صوفی کون ہے نال فرماتے سب تو بڑا صوفی ابو بکر صدیق ہے انہیں کدی آج تک نماز نہیں چھڑی ابو بکر صدیق آج تک کدی جناب والا کوئی ایسا کام نہیں کیتا جی وجہ تو رسول ناراض ہوگا ایک دن میرے کریم نے بلال حبشی کو فرمایا بلال چونکہ تقریباً 10-12 دن ہوئے ابو بکر صدیق دا یوم وصال گزرے فرمانے کے بلال جی یا رسول اللہ فرما روزانہ نہ سانو ملن آیا کر کدی کدی آیا ایک دن چھڑ کے کدن آ جا کر بلال حبشی کے سونے میں فرمایا دل بندہ کدی کدی آئے نا تو محبت بد دیئے تو جو روزانہ یہی پھر کٹ جاندی ایک دن چھڑ کے ایک دن آیا کر محبت علی بندے جملہ سمجھئے گا اگلے دن بلال حبشی نہ آئے اگلے دن بلال آگئے ابو بکر صدیق نظر نہ آئے میرے نبی ٹیل رہے نے مسجد کے اندر کدی ایدر پہ جاندے نے کدی ایدر پہ جاندے نے کدو صدیق نظر نہ آئے فرما بلال نٹھ کے جا بے کے آ میرا یار کتھے وے آج میرا یار نظر نہیں آ رہا بلال ذرا ویکھتے سے دیکھن گئے تو صدیق اکبر مدینے دے ایک باغ ہے تو کیا جی حضور بلا رہے ہیں صدیق اکبر نٹھ رہے آئے میرے نبی نے فرمایا صدیق آج نظر نہیں آیا آج کی کل بلال نو پہ کہہ رہے سو ایک دن چھڑ کے ایک دن آیا کر محبت بد دی ہے میں سمجھ گیا پتہ نہیں منو پہ آندے نے منو پہ آندے نے اس مسجد کے اندر بیٹھے نہ رہے ادھی رات دے ویلے بیور سنیے کہ جملہ سنیے گا میرے کریم نے فرمایا میں تے بلال نو آکھیا ہے تینوں تے نہیں سی آکھیا بلال نو آکھیا ہے میں تے تینوں نہیں آکھیا سونے انہیں سمجھ گیا پتہ نہیں منو آکھیا ہوئے میرے نبی نے بھائی جنہیں جملے بولے ہو دیکھنا لینے سننا لینے سمجھنا لینے میرے کریم نے فرمایا صدیق جنی دیر تک تو میرے سامنے ہوئے منو اللہ دی یاد بری ہوں دی جنی دیر تک تو میرے سامنے ہوئے تو جب تو جانا نا تو او تو پھرنا او دی دے ہوں دی پر وچ وچ تیرا بھی خیال ہوتا ہے میں جانا صرف او دی آئے زمانے آلے ہیں نا وہ نہیں ہے زمانے چونکہ تو آج نہیں سی نا تو سامنے بھی آگا اے ہے یارے گا یہ نا حضور نبی رحمت علیہ السلام کو خوش کی سے اشرف علی ثانی مولوی زکریا عبد الرحمن جامی نے ایک واقعہ لکھے ہے استاد العلماء مدینہ شریف جان لگے تیاری کر کے علامہ جامی جان لگے تو گورنر مدینہ سلطہ سا کریم نبی علیہ السلام خواب تشریف لائے فرمایا بھئی اٹھ میرا عاشق آ رہے جامی اور نہ وہ میرے روزے تے نہیں آنا چاہیے تھا علامہ عبد الرحمن جامی آ رہے ہیں گورنر مدینہ اٹھیا میرے نبی دے مدینے تو باہر نکلے ایک قافلہ آ رہا روک کے کہنے لگا زمانے آ رہے ہو تسی اس واڑے بھی جو جامی کون ہیں لوگاں گئے ہوتے استاذ العلماء نے بڑے عالم نے شیخ الحدیث نے و تفسیر نے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے کی کم میں کہنے انہوں نے ملنے مل کے دساں عبد الرحمن جامی سامنے ہوئے فرمایا میرا نام جامی ہے انہوں نے کہا تسی روزے رسول تے نہیں جا سکتے تسی نہیں جانتے آپ نے فرمایا کیوں کہتا ہے اس گل میں نہیں پتا سائیاں کیا مدینے نہ آئے اگلی گل میں نہیں پتا اے تو ثابت ہویا مدینے جاندے ہی ہوگا جو منظوری بارگاہ رسالت کی ہوگا جی روزے رسول جب منظوری نہ ہوگی کدی نہیں دے جاندے قسم با خدا میں جدا بندہ بخا سکنا 16 سال مدینے رہا تو نبی دے روزے نے ایک باری بھی دیکھ نہیں سکیا کیونکہ نبی نے قبول ہی نہیں کیا
اس بارگاہ چ مقبولیت ہے سب تو بڑی چیز ہے، اس بارگاہ کی مقبولیت ہے سب تو بڑی چیز ہے۔ علامہ عبدالرحمن جامی کہنے کہ کوئی وجہ میں نہیں تو دس، انہوں نے کہا جی وجہ کوئی نہیں، نہ مجھے پتہ ہے، بس سائیں کے کہنے جاؤں گا۔ آپ فرمانے کہ چلو ٹھیک ہے جی میں مالکہ دی حکمت واپس چلے گا۔ کچھ دنوں تو بعد کچھ مہینوں تو بعد جامی پھر اٹھے، سامان بنیا، تیاری کی تھی، آؤں لگے بالکل اصل واقعہ جب آؤں لگے گورنر مدینہ دی خواب چاہ کے میرے نبی نے فرمایا پھر پہ آؤں عنوان نہ لے پھر پہ آؤں دوسری دفعہ پھر واپس کیتا کچھ مہینوں تو بعد تیسری دفعہ بیس بدل کے سامان چھپاؤں لگے، میرے قریب پھر خواب چاہ گیا۔ حضور نشانی تصیح فرمایا انج پہ آؤں دے فلانے صندوق کے لیے وہ تھو کٹ لیں گے۔ ان گورنر مدینہ نے پھر لیا، آنے اپنے سبائیاں نو کہیا اینو پھرو چھے سٹو، تین نریاں نو کہیا روزے دنائی روزے دنائی، پھر آ جاندے اینو چھے سٹو، ہن نظر آنا نہیں چاہیدا چھے سٹے، رات نو گورنر مدینہ سندا پیندے نے، پہلے نبی آندے رہنے جمال چاہندے رہنے، اج نبی آئے جلال وچ آئے، میرے نبی نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں، محمد دا عاشق ہے۔ اچھا کہ بول رہا سبحان اللہ، عاشق نبی دے عشق جو ہے مصطفیٰ نو پتہ لگ جاندے ساڈا عاشق ہے۔ ایک اور بھی گل سنائی جب گستاخ ہوئے نبی نے ہوتا بھی پتہ چل جائے۔ بخاری پاک میں حدیث میرے نبی نے فرمایا سبیل پہاڑ ساڈے نال بغض رکھدا اساں دے نال رکھنے، احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا اساں دے نال کرنے ہیں۔ ایڈا بڑا پہاڑ ہو کے نبی نال پیار کرے، نبی جواباں نوں نال پیار کردے نے تے 5 فٹ دا گناہگار ہو کے کرے تے بولو تے صحیح نبی اودے نال کیوں نہ کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا جلدی اٹھ جامی نو سلاخہ دوبارہ کاٹ، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، میرا عشق میرا عاشق ہے، میرے عشق چ ساری زندگی گزار چھڈی سو، یا رسول اللہ پھر عاشق نو مدینے ہو تمہارا چپ کر دے ہو۔ فرمایا جامی نے ایک میری شان چ نعت لکھی ہے، اور نعتاں پڑھن والے ہو تسی تے بولو جامی میرے عشق جے نعت لکھی ہے، میرے عشق جے کلام لکھے ہے، کلام ایڈا سونا لکھیا سو جے میرے روزے تے آ گیا، ایک دفعہ آ کے آکھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جواب دین لئی محمد نو روزے تو باہر آنا پینا۔ کیا بات اب بھائی انہوں نے کھال چلے ہیں، میں نے کوئی کربٹ بدل چلی ہے کہ چلو انہوں نے سستی لاؤ کہ مول صاحب پینڈا ایک اور لاچ کریں۔ اللہ آپ نے سلامت رکھے۔ میرے کریم نے فرمایا سلاخہ دوبار کر، فرمایا سلاخہ دوبار کر۔ گورنر مدینہ اٹھے ہوں بیٹھے پہلے کہندرہ نہیں جانا پہلے بیٹھے ذرا آواز ہے پہلے کہندرہ بھی نہیں جانا مدینے نہیں ورنا، پہلے ملن دا انداز ہو رہے، ان گورنر مدینہ آئے پھول نال لے کے آئے، یہ ہے نبی کے عاشق کی عزت، عشق ہوئے صحیح مدینے آئے آواز پھولنا دے ہار نال لے مدینے دے اندر دسترخوان لگ گئے، گورنر مدینہ لوگ پہ پوچھ دے کون آ رہے ہیں، کہ رسول دا عاشق آ رہے ہیں، میرے کریم دا دیوانہ آ رہے ہیں، میرے کریم دا
مستانہ آ رہا ہے میرے کریم دا دیوانہ آ رہا ہے دیوانہ جتھے بھی ہوئے دس دن دے میں نبی دا جے بولے بولے تو سبحان اللہ دیوانہ جتھے بھی ہوئے دس دن دے میں نبی دا میں نے ایک گل سی میں یاد آ گئی مسلم کے اندر ہے کریم فرماتے میں معراج دی رات جنت وچ گیا پیراں دی ٹھپ ٹھپ دی آواز پہ ہوندی ہے جبریل آکھیا کہ تواڈا بلال ہے دیوانہ جتھے بھی ہوئے دس دن دے بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا انوان دے او عبد الرحمن جامی آ گیا روز رسول اللہ لگے تے ایک گل ہوا میرے ذہن تو نکل گئی جدو کریم نبی فرمائے صلاح تو باہر کھانے تے کریم نے فرمائے ایک اور گل ان روزے تے آؤں دے پر آؤں تو پہلے دا عشق ٹھنڈا کرا گورنر مدینہ کہندا حضور عشق تے کبھی ٹھنڈا نہیں ہویا عشق تے اج تک کبھی ٹھنڈا نہیں ہویا تے کیویں ٹھنڈا کرا کریم نے فرمایا نے نا ایک نعت لکھی ہے تے اج تو پہلے کسی نے نہیں لکھی تے نہ ہی اج تک نے کسی نے سنائی تے نہ ہی اج تک کسی نے دسیا سو میں یہ نعت لکھی تے انہوں نعت دسنا انہوں لکھ تے لکھن تو پہلے نا میرے روزے تے وڈی جی کر کے تے کو نعت لکھ دے جدو جامی آئے گا سب تو پہلے سٹ نعت بل ویکھے گا اے دا عشق آپ ٹھنڈا پہ جانا جامی تو کہ عشق نبی پھرنا پینا تو بڑے بڑے عاشق تے پہلے آئے گا فرمایا دا عشق ٹھنڈا ہو جائے گا ہن گورنر مدینہ نے نعت لکھی تے پہلے لاچ پہلے لاچ کون میرے کریم نبی علیہ السلام دا جب دیوانہ تے مستانہ آیا تو پہلے سٹر اینڈ میں تو رسول دے روزے ماری گاش کھا کے ٹک نگت نظر پہ گئے آج تک جس نام تک کسی نے دسیا تھا آ لکھی گئی رسول کے دیوانے تے بڑے بڑے پھر رہے محمد ہمارے بولو بالکل آخری شخص سلام پڑھئے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے محمد ہمارے میں بڑا راضی کو آئے تھے یقین جانا بڑا راضی صرف تھوڑا جا باری وہاں چاہ جو محمد ہمارے محمد ہمارے پریشان والے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر محمد ہمارے محمد ہمارے پریشان والے سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا یا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی محمد ہمارے محمد ہمارے پریشان والے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رسان ختم سخن اس پہ کر دیا محمد ہمارے محمد ہمارے پریشان والے بدعا اذا سجا محمد ہمارے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے
محمد ہمارے پریشان والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ محمد ہمارے محمد ہمارے اللہ تبارک و تعالی آپ احباب دی اس نظم سجانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وتعزروه وتوقروه عبادتاں اس ویلے قبول ہوتی ہے جب رسول دی عزت کریے جب کریم نبی علیہ السلام دی دل کی عزت کریے مصطفیٰ دا عشق ہو کدی نبی دا عشق رکھ کے ایک باری مدینے والے نے ساتھ ضرور ہماری پھر ویکھی مدینے والا سنتا کہ کوئی نہیں سنتا بندہ بول ہے کہ نبی دی بارگاہ چ حاضر ہویا بول ہے کہ نبی دی بارگاہ چ ہے یعنی کہ کہنے لگا کلمہ ادو پڑھنا جو گو آکھے کہ تسی رسول تو جی گو نے گل کی وہ پتہ کی سی کریم نے فرمایا بھائی ایک ہی پہ کہنا ہاں کلمہ ادو پڑھنا جو گو آکھے اے آپ کہیں نہ کہ تسی رسول ہو تو میں پھر مننا ہے ورنہ نہیں میرے نبی نے اشارہ فرمایا ذرا انہوں دس ساٹھی شان کی ارے گو نے جملے بولنا میں ترجمہ نہیں کرنا ترجمہ تو آپ ہی سمجھ لینا ہے میں عربی پڑھ لگا بالکل آسان نہیں ہے تو سمجھ آئے جائے میرے قریب میں فرما بھائی دسی مندہ نہیں نہ پیا کہندا وہ لوگ مننا جو وہ آکھے اینو ذرا دسی میں کون دو بول کے آکھن لگی فصیح عربی زبان سے بول کے اندی انت رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ نے رسول تو ختم نبوت سے رب پہن کیا ہے میں نہ ہونا مرضیوں کام از کم وہ کوئی عقل سیکھ لے وہ دے کل سکھ لو کہہ رہی تھی خاتم النبیین تو آخری نبی ہے تو تسی کیوں نبی بنایا لبنا سی کو چنگا لب دے کانے لب لے اچھے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے لاکے جرے بندے پہن دے رہے انہوں بھی رسول عزت نہ چکے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے لاکے جو بندے بہن دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دے لاکے تے یہ کوئی انہ ہوندہ عیسیٰ علیہ السلام ان وکھاں دے چڑھے یہ کسی دے اکھنا ہوندی عیسیٰ علیہ السلام ان بھی دے چڑھے قرآن آدھا وَقُبْرِهُ الْأَقْمَحَ آما نہیں آکھیا اقمہ آما بھی انہ ہوندہ تے اقمہ او بندے نے ہوندے نہیں جنہی اک ہوئے ہی نہ آما آندے نے اک ہوئے اک کچھ پہ نہیں نہ اک بہاں دنے اک ہوئے ہی نہ بس جگہ بنی ہوئے فرمایا ہوئے کوئی ہو لے ہو جنہی اک ہے ہی نہیں اک بھی دمان دا بنائی بھی دمان جمیل بھائی جرا نبی اپنے لاغے بہن آلے نو انیا نہیں رہن دینا نبی آپ کی لاغے نہیں ہو سکتا نبی اپنے لاغے بہن آلے نو انیا نہیں رہن دینا تو نبی آپ نہ ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جدائے اپنا نبی ہوئے اڈا سونا او کانیانو کتھوں پوچھے دا جدائے اپنا اڈا سونا کہنے لگی تسی اللہ دے رسول بابا میں نو تیرے نہ لے کے گلا ہے تیرے نہ لے کے گلا ہے جنہیں بزرگ کہتے تو تھوڑے نہ لے کے گلا ہے تھوڑے سامنے کوئی بندہ کوئی بھی چیز ونڈا لگے نا یا ویچا لگے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے ایک نمبر ایک دو نمبر تینوں شاید کا پتہ چلتا ہے ایک نمبر ایک دو نمبر کہ وہ دا تینوں پتہ چل جاتا ہے ایک نمبر ایک دو نمبر پر جنہیں کوئی دین سیکھنا نا گھٹنے ٹیک کے کدی آج تک یہ بھی دیکھیا کر کہ یہ رسول نہ تعلق بھی ہے کہ کوئی نہیں لوگ لے گئے تیرے پیسے تیریاں وینداں اپنی ذات آستے تے بعد پتہ چلتا ہے کوئی رافضی ہے تے کوئی خارجی ہے تے پیسے تیرے چلے گئے کم از کم اس تو پہلے جانچ پڑتال لازمی کریا میں تے اکثر ایک مثال دیندہ ہونا تے ہر جگہ دیندہ ہونا میں 80 بری آندی ہے مثال اے ہاتھ دیاں ہونگلا اے پانچ نے نا توجہ کری سوئی آج ہر بندہ آتا ہے نظام 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 میں نہ ہونا نظام بعد چپے تعلیم ہے پہلے نصاب پہ ہو گیا نا جی نظام تو پھر آنا ادھر ایک سجا میرے ہاتھ دیا پانچ والی اینو تعلیم سمجھ لے
اینو زین سمجھ لے، اینو بندہ سمجھ لے، اینو ماحول سمجھ لے، اینو نظام سمجھ۔ کی مطلب؟ تعلیم نال زین بندہ، زین نال بندہ بندہ، بندے نال ماحول بندہ، ماحول نال نظام بندہ۔ اس بات اتفاق رکھتے ہو؟ تعلیم اچھی ہوئے، ذہن اچھا بندہ، ذہن اچھا ہوئے، بندہ اچھا بن گئے، بندہ اچھا ہوئے، ماحول اچھا بن گئے، ماحول اچھا ہوئے، نظام اچھا بن گئے۔ تو یہ تعلیم گندی ہو پھر ذہن گندہ، ذہن گندہ ہوئے، بندہ گندہ، بندہ گندہ ہوئے، ماحول گندہ، ماحول گندہ ہوئے، نظام گندہ۔ ابو جہل دا نظام گندہ ہے، ابو لہب دا نظام گندہ ہے، کیونکہ ماحول گندہ ہے۔ ماحول اس لیے گندہ ہے کیونکہ بندے گندے نے، بندے اس لیے گندے نے کیونکہ ذہن گندے نے، ذہن اس لیے گندے نے، تعلیم گندی ہے۔ پر جدو میرا مدینے دا تاجدار آیا، جدو نبیوں دا سردار آیا، جدو ختم نبوت دا پہرے دار آیا، بندے اوئی نے، بندے اوئی نے۔ پر میرے نبی نے ہوندیاں ساتھ نصاب بدلے ہے، تعلیم بدلی ہے، نصاب قرآن دا لے آندے ہے، تعلیم بدل گئی، ذہن بدل گئے، ذہن بدل گئے، بندے بدل گئے، بندے بدل گئے، ماحول بدل گیا، ماحول بدل گیا، نظام بدل گیا۔ کوئی صداقت کا تاجدار بنے، کوئی عدالت کا پہرے دار بنے۔ تعلیم بدل بھائی، تعلیم بدل۔ انہی فصلوں تے بہنہ کم از کم ایک پتر نو دین دی راہ دے دو ہم گفار دے۔ باروں سب نے سرکار دیا ناتا پرن لئے ایک ہو کہ نبی دیا ناتا پرے گا۔ پھر تنو آکے گا ہن پر میرے نال میں اے ہوئی سکھی آئی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے سب رسولوں سے